ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں آپ تمام سامعین و حاضرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان یابندر سلیم، اور آج کتاب نگری لایا ہے آپ سب کے لیے آپ سب کی فیورٹ رائٹر ارم راحیل کے قلم سے نکلی دلوں کو چھو لینے والی تحریر راہی ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن آج کی قسط شروع کرنے سے پہلے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجئے لائک اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ تاخیر کیے بغیر شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ ایپیسوڈ نمبر 9۔ مرد کے لیے کتنا آسان ہوتا ہے کہ وہ حالات کے مطابق رشتے کی نوعیت کے لحاظ سے ڈھل جاتا ہے، اور ہم عورتیں ایک ہی بات کو روتی پیٹتی عمر گزار دیتی ہیں۔ اور یوں فاران اور اس کے رشتے کی شروعات ہوئیں۔ فاران اس کے ساتھ نارمل تھا، بالکل نارمل، جیسے کمرے میں ویسا ہی سب کے سامنے۔ وہ اس کا انتظار نہیں کرتا تھا کہ روشنی اس سے بلائے، وہ اس سے خود بات کر رہی ہے یا نہیں۔ وہ خود ہی کافی تھا جیسے اس رشتے کو نبھانے کے لیے، اور روشنی کو لگا کہ اسے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ سب کچھ نہیں تو کچھ تو تھا جو ٹھیک چل رہا تھا، اور یہ آخری موقع جو اس نے اپنی امیدوں کو دیا تھا وہ رائے گاہ نہیں گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، پر اسے ایسے ہی لگا تھا۔ جس ہفتے فاران آیا اسی ویکینڈ پر ولیمے کی ڈیٹ فائنل ہوئی، اور لاہور کے مشہور ہوٹل میں ولیمے کی تقریب منعقد ہوئی۔ روشنی پلم کلر جس پر خوبصورت گولڈن کام ہوا تھا، کھلے گھیر والے فراق میں بہت خوبصورت لگی۔ سب نے ہی اس کی تعریف کی، اور فاران بھی نکاح والے دن کی نسبت سے آج فل وائٹ 3 پیس سوٹ میں جس پر ٹائی پلم کلر کی لگائے ہوئے تھا، سب کی توصیفی نظروں کا مرکز تھا۔ کوئی شک نہیں کہ جوڑی خوب سجی تھی، اور کلر کانٹراسٹ دونوں کو منفرد اور خوبصورت بنا رہا تھا۔ روشنی تو حسب عادت خاموش تھی، کوئی بلاتا تو جواب دیتی، لیکن فاران ہنسی مذاق میں خوب حصہ لے رہا تھا، اور روشنی کو اس کا انداز اندر کہیں حیران کر رہا تھا۔ اگر وہ ایکٹنگ کر رہا تھا تو کمال کا ایکٹر تھا۔ وہ سب کو یقین دلا چکا تھا کہ وہ دونوں بہت خوش ہیں، یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، اور روشنی کی خاموشی کو کس نے خاطر میں لانا تھا۔ انہیں یقین دلانے کو فاران ہی کافی تھا، اور کمال بات تو یہ تھی کہ وہ تنہائی میں بھی وہ روشنی پر حاوی تھا۔ روشنی میں ہمت ہی نہیں ہوتی کہ اس کی طرف دیکھ ہی لے، وہ اس کی ذات پر چھا رہا، بالکل ویسے جیسے پہلے نکاح کے بعد۔ اور روشنی سوچ رہی، جب وہ والدین کے کیے فیصلے کو اس انداز میں نبھا رہا ہے تو اس نے محبت سے کیے فیصلے کو کیسے نبھایا ہوگا۔ سوچنے والی بات تو تھی، اور بہت سی سوچیں تھیں جو روشنی کو بے چین کرتی تھیں، لاکھ کوشش کرتی انہیں جھٹکنے کی، لیکن وہ پیچھا نہ چھوڑتی تھیں۔ ولیمے پر عمر نے سب کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی، لیکن خصوصاً فاران کو، شادی کی، اور ریحان کو بھی، جس کی جلد ہی واپسی کی فلائٹ تھی۔ ہمدان چاچو نے اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے معذرت کی، جبکہ انوار صاحب نے پھر کبھی پر بات ڈال دی، جبکہ اقرا کا بہت من تھا، لیکن اس کے ٹیسٹ ہو رہے تھے۔ ولیمے کے بعد تقریباً سب نے ہی ان کو اپنے گھر شادی کی دعوت دی، لیکن ریحان نے چلے جانا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے عمر کی دعوت پر غور کیا تاکہ بچے بھی تفریحی مقامات دیکھ لیں۔ یوں سب ایبٹ آباد کی تیاری کرنے لگے۔ ارج اور عمر تو جا چکے تھے۔ ولیمے کے تیسرے دن وہ لوگ ایبٹ آباد کو نکلے تھے۔ وہاں پہنچنے پر ارج کے علاوہ عمر اور اس کی فیملی نے بھی ان کا بھرپور استقبال کیا۔ سب کے سامنے ارج کا رویہ روشنی کے ساتھ ٹھیک تھا، لیکن پھر بھی اس کے انداز میں سرد مہری سی روشنی کو محسوس ہوئی تھی، جسے اس نے اگنور کیا۔ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اس دن تو سب نے آرام کیا، اور اگلے دن سیر کو نکلے۔ سب سے پہلے ہرنوائی لیک کا پروگرام فائنل ہوا۔ اونچے اونچے پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ہرنوائی لیک ایبٹ آباد میں قدرت کا حسین منظر تھی۔ موسم تھا تو گرمی کا، لیکن ایبٹ آباد میں جون جولائی میں بھی درجہ حرارت کم تھا، اور ہوا میں ٹھنڈک تھی۔ روشنی نے بلو کاٹن کا سوٹ پہنا تھا جس پر سکن کلر کی ایمبرائڈری تھی، کالے رنگ میں اس کی رنگت دمک رہی تھی، اور فاران آج ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ سب گاڑی سے نکل کر جھیل کی طرف بڑھے۔ ندا بھابھی تصویریں لینے لگی۔ ان کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں یہ جگہ بہت پسند آئی ہے۔ بچے بھی خوشی سے بھاگ رہے تھے۔ ویسے تو وہ لوگ چٹائی وغیرہ ساتھ لے کر آئے تھے، لیکن وہاں جھیل کے بیچ جہاں پانی کی مقدار کم تھی، چارپائیاں رکھی ہوئی تھیں جہاں بہت سے لوگ پہلے جھیل کے ٹھنڈے پانی میں پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے۔ وہ سب بھی اسی طرح آئے، اور انہوں نے چار چارپائیاں وہاں کے مالک سے لی۔ پانی ٹھنڈا تھا لیکن اچھا لگ رہا تھا۔ روشنی کے ساتھ سومیا اور بچے ایک چارپائی پر بیٹھے، اور باقی سب بھی جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے۔ بچے پانی سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ روشنی اور سومیا بھی پانی میں پاؤں لٹکا کر بیٹھی، اور بچے بھی۔ تھوڑی دیر بعد تیمور بھائی بھی ان کے پاس آ گئے۔ ان کے ساتھ والی چارپائی پر بابا، اماں اور فاران بیٹھے تھے۔ اگلی پر ریحان کی فیملی، اور اس سے اگلی پر ارج، عمر اور عمر کی فیملی، جس میں اس کی بہن اور امی آئی تھیں۔
عمر اپنا کیمرہ پکڑے اپنی فیملی کی تصویریں لینے کے بعد ریحان بھائی اور ان کی فیملی کی پکس لینے لگا۔ گروپ فوٹوز بھی لی گئیں۔ چلیں اب نیو کپل کی کچھ پکس ہو جائیں، یادگار پکس۔ سب کی تصویریں لینے کے بعد عمر فرحان سے بولا تو فرحان نے کندھے اچکا کر روشنی کی طرف دیکھا جو فرخ کے ساتھ مگن تھی۔ اس نے عمر کی بات نہیں سنی تھی لیکن پاس بیٹھی سومیا نے سن لی تھی۔ روشنی فرحان کے ساتھ پکس بنوا لو، ابھی تو اتنی پکس لی ہیں، وہ بیزاری سے بولی۔ مجھے لگتا ہے بھابھی کو تصویریں لینا پسند نہیں ہے، اس کے کہنے پر عمر بولا تو وہ چونکی۔ دیکھا تو فرحان بھی اور عمر دونوں اس کی طرف ہی متوجہ تھے۔ جی بالکل پسند نہیں ہے، وہ بلا جھجک بولی۔ اچھا، حیرانی کی بات ہے، جبکہ لڑکیاں تو شوقین ہوتی ہیں۔ صحیح کہا، لیکن مجھے منظر کو تصویر میں قید کرنے سے زیادہ اسے محسوس کرنا اچھا لگتا ہے، خاموشی سے۔ قدرت کے حسن کو تصویر میں قید کرنے سے زیادہ آنکھوں میں قید کرنا، وہ سادہ لہجے میں بولی۔ اس کے جواب پر عمر نے تعریفی انداز میں اسے دیکھا اور فرحان حیران ہوا۔ اتنے دنوں سے وہ ساتھ ہیں، یہ پہلی بار تھا کہ وہ کچھ بولی تھی خود سے، نہیں تو وہ صرف بات کا جواب دیتی تھی، خود سے کوئی بات نہ کرتی تھی، اکثر خاموش رہتی تھی۔ لیکن میں چاہتا ہوں ہماری کچھ یادیں تصویروں میں بھی قید ہوں۔ فرحان کے بولنے پر روشنی نے اسے دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر بھی جب فرحان نے اس پر سے نظریں نہ ہٹائیں تو روشنی نے نظریں جھکا لیں۔ میرا ووٹ فرحان کے ساتھ ہے، میرے خیال میں جب بچے ہوں گے تو اپنے ماں باپ کی تصویریں دیکھ کر خوش ہوں گے۔ ریحان نے بولتے ہوئے فرحان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کا انداز شرارت بھرا تھا۔ سومیا نے بھی روشنی کو شرارت سے کندھا مارا اور ارج بمشکل اس منظر کو ہضم کر رہی تھی۔ روشنی سب کی نظریں خود پر مرکوز دیکھ کر جھنپ سی گئی۔ گلابی ہوتے چہرے کے ساتھ نظریں جھکاتی فرحان کو وہ دل فریب لگی۔ وہ خوبصورت تھی، اب مزید دلکش لگ رہی تھی۔ فرحان کے اندر کہیں تفاخر کا احساس جاگا، شاید یہ احساس بھی کہ وہ اس کی ملکیت تھی، صرف اس کی، اور خوبصورت چیزیں آپ کی ملکیت میں ہوں کسے ناپسند ہوتا ہے۔ ارے خبردار، میری بہن کو تنگ کیا کسی نے۔ تیمور بھائی نے انہیں گھورا تھا اور فرحان نے ان کو بھویں اچکا کر دیکھا تھا۔ میں اپنی بیوی کو تو تنگ کر سکتا ہوں نا۔ روشنی سے مزید وہاں بیٹھا نہ گیا، وہ بجائے اس کے کہ جگہ پتھریلی تھی لیکن وہ سب آرام سے پاؤں جمائے کھڑے تھے۔ ٹھنڈا پانی۔ روشنی اٹھ کر بمشکل پاؤں جما کر راستہ بناتی نکلنے لگی کہ فرحان نے اس کا بازو تھاما۔ کہاں؟ اف، اس کے انداز۔ روشنی جھنجھلائی تھی لیکن ظاہر نہ کیا۔ پکس نہیں بنوائیں گے اب؟ چہرے پر مسکان سجائے روشنی نے بھی سیدھا فرحان کی آنکھوں میں دیکھا۔ چہرے کے الٹ آنکھوں کا تاثر سنجیدہ تھا اور فرحان نے اس کی سنجیدگی کو بہت قریب سے محسوس کیا۔ یہ ہوئی نا بات؟ اس کے کہنے پر عمر بولا۔ بالکل، پھر یہ دن لوٹ کر نہیں آتے، نہ ہی یہ فیلنگ۔ صحیح کہا بھابھی، جذبات واقعی ویسے نہیں رہتے، پہلی دفعہ کی بات تھی اور ہوتی ہے۔ ندا کے بولنے پر ارج نہ رہ سکی، اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اور بھائی تو ویسے بھی ضروا بھابھی کے ساتھ سب جگہ گھوم چکے ہیں۔ سب نے ہی ارج کی بات کو سنا تھا اور ایسے موقع پر ایسی بات کی توقع کسی کو تھی بھی نہیں۔ ضروا کے نام پر فرحان نے اس کا بازو جو تھام رکھا تھا چھوڑا تھا اور زاہدہ بیگم اور سکندر صاحب نے بھی ارج کے انداز کو ناگواری سے دیکھا تھا۔ ماحول ایک دم ناخوشگوار سا ہوا تھا، سب نے محسوس کیا تھا۔ اوہ سوری روشنی، تمہیں برا تو نہیں لگا؟ بس جانے کیسے منہ سے نکل گئی بات۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے سرزنش کرتا وہ خود ہی معذرت خواہ انداز میں بولی۔ روشنی نے صرف اسے سنجیدگی سے دیکھا اور بولی کچھ نہیں۔ وہ فرحان کا ہاتھ چھوڑنا بھی محسوس کر چکی تھی، بس اتنی ہی بات تھی۔ اس نے ایک نظر فرحان کو دیکھ کر سوچا جو ایک دم بلینک ہو گیا تھا۔ سر جھٹک کر وہ آگے بڑھی تھی اور جا کر دوسری چارپائی پر بچوں کے پاس بیٹھ گئی اور بچوں سے باتیں کرنے لگی۔ ایک دم ہی وہاں تیز ہوا چلنے لگی تو سب آہستہ آہستہ باہر آنے لگے۔ سنبھل کر چلنے کے باوجود بھی ایک دم پتھر پر روشنی کا پاؤں پھسلا۔ سنبھل کر بھابھی؟ پیچھے آتے عمر نے بر وقت اس کا بازو تھاما تھا، نہیں تو وہ برا گرتی۔ اور یہ کوئی عجیب یا انوکھی بات نہیں تھی۔ سومیا، ندا اور خود ارج بھی پھسلتے پھسلتے بچی تھی، لیکن نہ جانے کیوں ارج کو روشنی پر غصہ آیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ ابھی کے ابھی روشنی کو سخت سنائے، لیکن اماں اور بابا کی ناگواری وہ پہلے ہی محسوس کر چکی تھی، اسی لیے ضبط کر گئی۔ ٹھیک ہو؟ اماں کو گاڑی میں بٹھا کر فرحان روشنی کی طرف آیا تھا۔ بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں گرنا شروع ہو چکی تھی۔ اس کے پوچھنے پر روشنی نے کچھ بولے بغیر صرف سر ہلایا اور رکے بغیر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ فرحان کو اس کا انداز سرد لگا تھا۔ موسم خراب ہونے کی وجہ سے انہیں واپسی کا راستہ لینا پڑا، لیکن ہلکی ہلکی بوندیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ گھر پہنچتے پہنچتے بارش خاصی تیز ہو گئی۔ گھر جاتے ساتھ سب نے کپڑے چینج کیے، پھر کھانا لگ گیا۔ کھانے کے بعد سب چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ روشنی کا فون بجا، دیکھا تو گھر سے کال تھی۔ وہ مگ تھامے باہر صحن میں آ گئی۔ بارش رک چکی تھی لیکن ہوا میں ٹھنڈک سی محسوس ہو رہی تھی۔
گھر میں سب سے ہی بات ہوئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد فون بند ہوا۔ چائے ختم ہو چکی تھی، اس کا دل اندر جانے کو نہ چاہا تو وہ وہیں صحن کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ یہ ایک کینال پر مشتمل کوٹھی تھی اور سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ یہ اس جگہ تھی جہاں پہاڑ کے حسین مناظر دیکھنے کو ملتے تھے۔ اب بھی جہاں روشنی بیٹھی تھی وہاں سے قدرت کے دلکش منظر کا نظارہ بآسانی دیکھ رہی تھی۔ اسے وہاں بیٹھے کافی دیر گزر چکی تھی۔ اس طرف کوئی بھی نہیں آیا تھا، شاید سب تھک کر اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ تم کیا کر رہی تھی؟ عمر پہلے کا ہی کمرے میں آ چکا تھا۔ ارج آ کر بیڈ پر نیم دراز ہوئی تو عمر نے اس سے سوال کیا، کیا کر رہی تھی مطلب؟ ارج ناسمجھی سے بولی، مطلب جو تم نے اچانک ضربہ کا ذکر کیا، کیوں؟ عمر اس کے انداز کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، کہا تو کہ اچانک نکل گئی بات۔ ارج کو برا تو لگا لیکن بظاہر آرام سے بولی، میرا خیال ہے یہ بات کسی کو بھی پسند نہیں آئی، تمہیں آئندہ احتیاط کرنی چاہیے۔ کسی کو یا صرف روشنی کو؟ ارج تلخی سے بولی، کیا مطلب؟ عمر کی بھویں سکھ رہی تھیں، وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں کچھ نہیں سمجھ رہا، تم بتاؤ مجھے کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ صاف مطلب ہے آپ کو برا اس بات کا لگا کہ روشنی کو برا لگا۔ ارج کو لگا تھا کہ عمر اس کی بات پر ایک دم غصہ ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے انتہائی سنجیدہ انداز میں خاموشی سے ارج کو دیکھا تھا، بولا کچھ نہیں۔ اس کی خاموشی پر ارج نے پاس پڑا موبائل اٹھا لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے کس انداز نے تمہیں اس غلط فہمی میں مبتلا کیا ہے۔ تمہارے حوالے سے میرے لیے روشنی بھابھی بالکل تمہاری باقی دونوں بھابھیوں کی طرح محترم ہیں، اور عریشہ بھابھی کے حوالے سے بھی۔ اس کے سرد لہجے ارج نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اور یہ وضاحت نہیں ہے، میں تمہیں باور کروا رہا ہوں کہ میں ایسی بکواس دوبارہ مت سنوں۔ عمر نے ارج کا بازو سختی سے پکڑا تھا اور درست انداز میں بولنے کے بعد اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ ارج کو تکلیف محسوس ہوئی، بازو میں بھی اور دل میں بھی۔ عمر کا غصہ وہ بہت بار دیکھ چکی تھی، لیکن یہ غصہ نہیں تھا۔ اس کا یہ انداز اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اسے لگا اپنی بے وقوفی کی وجہ سے وہ اپنا اور عمر کا رشتہ خراب کر رہی تھی۔ صرف ذروہ کی روشنی کے خلاف کی گئی باتوں کی بنا پر وہ روشنی سے تو بدگمان تھی ہی، اب اپنے شوہر کو بھی خود سے بدگمان کر چکی تھی، جبکہ وہ باتیں بیت چکی تھی، ماضی کا حصہ بن چکی تھی۔ اور اس نہج پر ارج نے پہلی بار سوچا تھا۔ تیر تو کمان سے نکل چکا تھا، لیکن پھر بھی ابھی کچھ نہیں بگڑا تھا۔ عمر باہر کمرے سے نکلا تو موڈ سخت آف تھا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ارج اس کے بارے میں اس انداز میں بھی کبھی سوچے گی، اور اس کی اس حرکت نے اسے اس نہج پر سوچنے پر مجبور کیا تھا۔ سوچ سوچ کر عمر کا دماغ دکھنے لگا تھا۔ وہ باہر نکلا تو صحن کی سیڑھیوں پر روشنی کو بیٹھے پایا۔ قدموں کی رفتار سست ہو گئی، روشنی بھی جانے کہاں گم تھی۔ اس کی آمد کا اسے پتہ نہیں چلا۔ بھابھی اندر چلے جائیے، موسم سرد ہو رہا ہے۔ وہ گہری سانس لے کر بنا اس کی جانب نظر ڈالے اسے کہتا پاس سے گزرا اور گاڑی سٹارٹ کر کے چلا گیا۔ روشنی اس کے ایک دم مخاطب کرنے پر سوچ اسے نکلی تھی، اور اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتی کہ وہ یہ جا وہ جا، روشنی نے گہرا طویل سانس لیا، اٹھ کر اندر کی جانب بڑھی اور بجائے اپنے کمرے میں جانے کے بچوں کے کمرے میں گئی تو وہ سو رہے تھے، ساتھ پھپھو بھی سو رہی تھی، سب تھکے ہوئے تھے۔ اسے باہر کوئی نظر نہ آیا تو وہ اپنے کمرے میں آ گئی جو انہیں دیا گیا تھا۔ فاران بھی آنکھیں بند کیے کمبل میں لیٹا تھا۔ وہ سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا اسے اندازہ نہ ہو سکا۔ وہ بھی دوسری طرف جا کر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ دیر بعد فاران کی آنکھ کھلی تو وہ اس کی جانب کروٹ لیے گہری نیند میں سکڑی ہوئی لیٹی تھی۔ کمبل ایک ہی تھا جو فاران نے لیا تھا۔ روشنی نے شاید اسی وجہ سے کمبل نہیں لیا تھا، اور یہ پہلی بار نہیں تھا وہ اس کا تکلف بھرا انداز دیکھ رہا تھا، جبکہ فاران خود کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بے تکلف ہو۔ فاران نے کمبل اس کے اوپر دیا۔ روشنی نیند میں پرسکون ہوئی تھی۔ کمبل دینے کے بعد فاران نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا تو وہ ٹھنڈا تھا۔ فاران کے احساسات بہکنے لگے، اور جب روشنی نیند سے جاگی وہ اس پر حاوی ہو چکا تھا۔ جی تو سامعین و حاضرین، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی قسط تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔